آبائی پیشہ تھا، ان کے باپ اور دادا وہی پیشہ کیا کرتے تھے، لہذا وہ بھی اسی کے اندر لگ گئے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی ملاقات یا طلب علم صحابہ سے نہیں ہے. کہا جاتا ہے آپ تقریباً 18 سال کے تھے، آپ تقریباً 18 یا 20 سال کے تھے کہ ایک بار کوفہ کے اندر مسجد سے آپ کا گزر ہوا. ایک بہت بڑے امام عامر شعبی رحمہ اللہ بیٹھے درس دے رہے تھے. انہوں نے بلایا کہ اے بیٹے یہاں پر آؤ. تشریف لے آئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. پوچھا کہ تم کہاں آتے جاتے ہو؟ مقصد تھا کہ کس عالم کے پاس، کس فقیہ کے پاس، کس محدث کے پاس تم اٹھتے بیٹھتے ہو، تعلیم حاصل کرتے ہو. کہا کہ حضرت میں تو بازار آتا جاتا ہوں. کہاں آتے جاتے ہو؟ کیا کہا؟ میں بازار میں آتا جاتا ہوں. کہا کہ نہیں، میں تمہارے اندر عقل کی پختگی، تمہارے اندر ذہانت اور تمہارے اندر ایک عجیب چیز میں ملاحظہ کر رہا ہوں، اس لیے تم جو کام کر رہے ہو اس کو چھوڑ کر کے علم کی طرف متوجہ ہو جاؤ، علم کی طرف متوجہ ہو جاؤ. چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہی وہ پہلا موقع تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے دل میں علم کی محبت ڈال دی اور علم حاصل کرنے کی طرف میں متوجہ ہو گیا. اور جب علم کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم حاصل کر کے وہ مقام حاصل کیا، وہ شہرت حاصل کر لی کہ آپ کے شہر، آپ کے وقت میں کسی کو وہ مقام اور شہرت حاصل نہیں ہوئی. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوا کرتی ہے. بہت سے علماء تاریخ میں آپ کو ملیں گے کہ بچپن سے انہوں نے علم حاصل کرنا شروع نہیں کیا، کچھ وقت گزر جانے کے بعد، جیسے امام بن حزم رحمہ اللہ ہیں، ہندوستان کے اندر علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ ہیں. یہ کیا کرتے تھے؟ ایک دکان پر بیٹھتے تھے اور رفو گری کا کام کیا کرتے تھے. آج کل رفو گری وغیرہ کا معاملہ تو ختم ہے نا، لیکن ہم نے دیکھا ہے دلی میں رفو گری یعنی کپڑا کہیں پھٹ جائے تو اتنا باریک آپ کے اسی کپڑے سے دھاگا نکال کر کے اس کی سلائی کرتے ہیں کہ دور سے نہیں دیکھ سکتے کہ کپڑے کے اندر سلائی ہوئی ہے. رفو گری کا کام بڑا باریک کام ہے. تو امرتسر کے اپنی دکان میں بیٹھے رفو گری کر رہے تھے. ایک بزرگ آئے، مجھے ان کا نام بھول گیا ہے، انہوں نے کرتا دیا کہ ہاں اسے رفو کر کے لے آنا. جب رفو کیے دیکھا تو بہت بہترین ہے. کہا کہ تم نے علم نہیں حاصل کیا؟ کہا نہیں. کہا تم علم حاصل کرو، تمہارے اندر ذہانت میں دیکھ رہا ہوں. اور جب علم حاصل کرنے لگے اس کے بعد تو اپنے وقت کے سب سے بڑے مناظر اور سب سے بڑے علامہ نکلے. بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی بعض لوگوں کو علم کی توفیق بعد میں دیتا ہے حاصل کرنے کی، لیکن اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے علامہ، سب سے بڑے امام بن جاتے ہیں. چنانچہ امام مختصر طور پر یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس وقت کے تمام علماء سے، خصوصاً کوفہ کے اندر اور بصرہ میں جو علماء موجود تھے ان سے علم حاصل کیا، اور خصوصی طور پر کوفہ کے سب سے بڑے فقیہ حماد ابن ابی سلیمان جو اپنے وقت کے سب سے بڑے فقیہ تھے ان سے آپ نے فقہ کا علم حاصل کیا. حدیث کا علم مکہ کے رہنے والے عطا ابن ابی رباح جو سب سے بڑے محدث اس وقت کے تھے مکہ میں اور مکہ کے سب سے بڑے مفتی تھے، انہوں نے حدیث کا علم حاصل کیا اور حاصل کر کے اپنے وقت کے سب سے بڑے امام بن گئے. اور سب سے زیادہ مہارت آپ کو جو حاصل ہوئی وہ کس چیز میں؟ فقہ میں حاصل ہوئی. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی سمجھ عطا فرمائی تھی کہ عقل حیران رہ جاتی ہے بسا اوقات کہ یہ انسانی عقل کام کر رہی ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی کرامت کام کر رہی ہے. چنانچہ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اللہ نے کس قدر ذہانت عطا فرمائی تھی. اس کے سلسلے میں بعد مواقف ذکر کروں گا، لیکن ان کے فقہ سے متعلق ایک چیز کو دیکھیں، آپ نوٹ کر لیں کہ ایک بار امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سامنے ایک مسئلہ پیش ہوا، بلکہ محمد ابن حسن ابن علی ہمارے خیال سے اہل بیت کے ایک عالم ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ آپ قیاس اور عقل سے زیادہ کام لیتے اور ہمارے دادا کی حدیثوں کو نہیں پڑھتے. کہا کہ تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں قیاس سے زیادہ کام لیتا ہوں؟ اچھا میری چند باتوں کا جواب دو. دیکھیے یہ عقل اور فقہ دیکھیے، سمجھ دیکھیے. کہا کہ یہ بتاؤ
کہ عورت زیادہ مضبوط ہے کہ مرد زیادہ مضبوط ہے؟ کس کو زیادہ قوت حاصل ہے؟ کہا کہ مرد کو زیادہ قوت حاصل ہے. تو کہا کہ لیکن میراث میں عورت کا زیادہ حصہ ہے کہ مرد کا زیادہ حصہ ہے؟ کہا مرد کا زیادہ حصہ ہے. کہا اگر میں قیاس سے کام لیتا تو جو مضبوط تھا اسے کم دیتا اور جو کمزور ہے اسے زیادہ دیتا تاکہ کچھ توازن باقی رہ جائے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. دوبارہ پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ نماز زیادہ اہم ہے کہ روزہ زیادہ اہم ہے؟ جی کیا زیادہ اہم ہے؟ نماز زیادہ اہم ہے. کہا لیکن یہ دیکھو کہ عورت حالت حیض میں اگر ہو تو نماز پاک ہو تو نماز کے قضا کرنے کا حکم نہیں دیتا میں، ہے نا؟ نہ شریعت دیتی ہے. کس چیز قضا کرنے کا حکم دیتے ہیں؟ روزہ کے. اگر قیاس سے کام لیتا، عقل سے کام لیتا تو جو چیز زیادہ اہم ہے اسے قضا کرنے کا حکم دینا چاہیے نا، لیکن نہیں دیا جاتا. کہا اسی طریقے سے یہ بتاؤ کہ پیشاب ناپاک ہے کہ نطفہ ناپاک ہے؟ پیشاب ناپاک ہے کہ منی ناپاک ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پیشاب ناپاک ہے اور منی. ظاہر بات ہے آپ لوگوں کو شاید معلوم ہو کہ پیشاب ایسی چیز ہے جس کی ناپاکی پر تمام امت کا اتفاق ہے، لیکن منی کی ناپاکی پر اتفاق نہیں ہے. حنفیہ کے نزدیک منی ناپاک ہے، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک کیا ہے؟ منی پاک ہے نا؟ یہ بات صحیح. تو کہا کہ اگر میں قیاس سے کام لیتا تو پیشاب آنے پر غسل کرنے کا حکم دیتا اس لیے کہ ناپاک ہے، اور منی کے نکلنے پر وضو کرنے کا حکم دیتا اس لیے کہ وہ پاک ہے. لیکن ہم نے کیا حکم دیا ہے کہ جس کو منی نکلے وہ غسل کرے اور جس کو پیشاب آئے وہ وضو کرے. تو کہا کہ ہاں آپ قیاس سے کام نہیں لیتے، حدیث کو ترجیح دیا کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب اللہ تعالیٰ امام حنیفہ رحمہ اللہ کو سمجھ کے لحاظ سے اور عقل کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب سا ملکہ دیا تھا. اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ کہا کرتے ہیں کہ جس کو فقہ حاصل کرنا ہو وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا خوشہ چی بنے، اس لیے کہ تمام کے تمام لوگ فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پیروکار ہیں. امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے، بلکہ امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ نے ابو حنیفہ کو دیکھا ہے رحمہ اللہ؟ کہا کہ ہاں، مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے آئے تو ہم نے ان سے ملاقات کی اور ہم نے ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے اس قدر سمجھ اور عقل رکھنے والا ہے کہ اگر وہ کہہ دے کہ ہاں یہ کھمبا جو ہے سونے کا ہے تو اپنی عقل اور حجت سے ثابت کر دے گا کہ یہ سونے کا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم سے انہیں بہت بڑی عقل سے نوازا تھا. اور ساتھیوں اس کی ایک وجہ بھی ہے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس وقت کوفہ میں جیسا کہ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی تھی کہ کوفہ جیسی جگہ میں جہاں ملحد پائے جاتے ہوں، جہاں پر دہریہ پائے جاتے ہوں، جہاں پر رافضی پائے جاتے ہوں، جہاں پر معتزلہ کا گڑھ ہو، جہاں پر خوارج نے اپنا اڈا جما لیا ہو، وہاں پر کسی ایک ایسی ذی عقل اور ذی علم شخصیت کا ہونا ضروری تھا جو ان کا مقابلہ کر سکے. اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی تھی اہل کوفہ پر، ورنہ جتنے خارجی تھے تمام لوگوں کو خارجی بنا دیے ہوتے، معتزلہ تھے تمام لوگوں کو معتزلہ بنا دیے ہوتے، رافضی تھے تمام لوگوں کو رافضی بنا دیے ہوتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر اور امت مسلمہ کے اوپر بہت بڑا احسان کیا، بہت بڑا انعام کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جیسی ذی عقل اور ذی علم اور ذی سمجھ اور سخت دلیل والے ایک عالم کو کوفہ کے اندر پیدا کیا. ورنہ کوفہ کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی تھی کہ جتنے فتنے پیدا ہوں گے کہاں سے ہوں گے؟ وہ عراق ہی کے علاقے سے ہوں گے. شیطان اپنا مرکز وہی بنائے گا اور انڈے بچے شیطان وہیں پر دے گا. کہاں؟ کوفہ کے اندر. اسی لیے ہم نے پہلے کہا تھا کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ امام حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکومت کو مدینہ منورہ سے کوفہ اسی لیے لے کر کے آئے تھے تاکہ یہاں لوگوں کا مقابلہ کر سکیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کوفہ میں پیدا کیا اور یہ بات بڑا احسان کیا امت مسلمہ کے اوپر تاکہ یہاں پر رافضیوں کا جواب دیا جا سکے. جہاں پر رافضیوں کا جواب دیا اس لیے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے رافضیوں سے مناظرہ کیا ہے اور دہریوں سے بھی مناظرہ کیا ہے.
خارجیوں سے مناظرہ کیا ہے اور معتزلہ سے مناظرہ کیا، ہر ایک سے آپ نے وہاں پر مناظرہ کیا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا طلب علم کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے وہاں پر علم حاصل کیا اور فقہ کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام عطا کیا۔ آپ کے اخلاق کے بارے میں دو چیزیں سن لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا اخلاق کیسے بنایا تھا۔ ایک اہل حدیث عالم علامہ میر سیال کوٹی رحمہ اللہ اپنی کتاب علماء اسلام کے اندر نقل کرتے ہیں کہ آپ کا قد دراز درمیانہ تھا، ظاہری اور باطنی خوبیوں سے آراستہ، آپ بہت خوبصورت، نیک سیرت، خوش مزاج، شیریں زبان تھے، آپ کی آواز بلند تھی اور تقریر کے وقت آپ پر مضامین کا دروازہ کھل جایا کرتا تھا جیسے کوئی وادی رواں ہو۔ آپ بہت فراخ حوصلہ تھے اور خیش و اقربا اور مساکین و فقراء سے بہت احسان و سلوک کرتے تھے۔ آپ بہت بڑے عابد اور زاہد تھے، متقی اور متورع تھے، خوف الہی آپ کے دل میں نہایت درجہ تھا۔ آپ کثرت سے جناب باری تعالیٰ میں تضرع و زاری کرتے تھے، بہت کم بولتے تھے، لیکن جب بولتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کسی وادی کے اندر کسی وادی کے اندر پانی بہ رہا ہو۔ جعفر ابن ربی کہتے ہیں کہ میں آپ کی صحبت میں 5 سال تک رہا، کسی شخص کو آپ سے زیادہ خاموش نہیں پایا۔ بلکہ ایک بات عرض کر دوں کہ شاید امام سفیان ابن عیینہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کہا گیا کہ ابو حنیفہ بہت کم بولتے ہیں، جب تک کوئی بات پوچھی نہ جائے وہ بولتے نہیں۔ کہا وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اپنی نیکی کسی دوسرے کو دے دیں۔ ظاہر بات بولیں گے تو کسی کو برا بھلا کہیں گے، کسی کی غیبت کہیں گے، کسی کی چگلی کریں گے، ہے نا، تو کسی کے حق تلفی ہوگی تو قیامت کے دن وہ ان کی نیکیوں کو لے لے گا۔ تو آپ میں ربی کہتے ہیں، جعفر ابن ربی کہتے ہیں میں آپ کی صحبت میں 5 سال تک رہا، کسی شخص کو آپ سے خاموش نہ پایا۔ آپ کے اخلاق بہت وسیع اور عادات بہت پسندیدہ اور طبیعت نہایت سلیم تھی۔ چنانچہ عبداللہ ابن مبارک جو آپ کے لائق شاگردوں میں سے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری سے کہا، وہی جو بات ہم نے ابھی آپ سے کہی ہے، کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ غیبت و پسگوئی سے کس قدر دور ہیں کہ میں نے آپ کو کبھی کسی دشمن کی غیبت کرتے نہیں سنا ہے۔ ساتھیو یہ بڑا اہم نقطہ ہے اور یہ مقام اللہ تبارک و تعالی عام لوگوں کو عطا نہیں کرتا، خاص انہی لوگوں کو عطا کرتا ہے جس پر ان کی بہت بڑی مہربانی رہا کرتی ہے، جو زہد کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے بڑے عام ہوا کرتے ہیں۔ جیسے امام بخاری رحمہ اللہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب سے ہم نے سنا ہے کہ غیبت حرام ہے، جب سے ہم نے سن لیا ہے کہ غیبت حرام ہے، ہم نے نہ تو کسی آزاد کی غیبت کی ہے اور نہ ہی کسی غلام کی غیبت کی۔ حضرت ابو جرئی جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں چند وصیتیں کی، ان میں ایک وصیت یہ تھی کہ کسی کو گالی نہ دینا۔ وہ کہتے ہیں کہ جس دن سے ہم نے یہ بات سن لی ہے اس دن سے نہ ہم نے کسی جانور کو گالی دی ہے نہ کسی انسان کو گالی دی۔ یہ مقام بڑے اعلیٰ قسم کے لوگوں کو ملتا ہے، عام لوگ اس مقام کو نہیں پاتے، ظاہر بات اس کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو چنانچہ میں نے سفیان ثوری سے کہا کہ امام ابو حنیفہ غیبت و پسگوئی سے کس قدر دور ہیں کہ میں نے آپ کو کبھی کسی دشمن کی بھی غیبت کرتے نہیں سنا۔ حضرت سفیان نے جواب دیا کہ ابو حنیفہ بہت دانا شخص ہے۔ دانا مانے عقل مند، بہت عقل مند شخص ہیں، اپنی نیکیوں پر کسی کو مسلط کر کے ان کو اکارت نہیں گنواتے، یعنی اپنی نیکیوں کو برباد نہیں کرنا چاہتے۔ آپ کا دماغ فقہی مسائل کی استخراج اور اصول کے مقرر کرنے کے نہایت مناسب تھا اور آپ کی قوت استدلال نہایت زبردست تھی۔ چنانچہ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جس کسی کو علم فقہ میں تبحر منظور ہو وہ امام ابو حنیفہ کا خوشاچی اور محتاج ہے۔ اسی طرح آپ کا تقوی اور طہارت بھی علماء کے نزدیک مسلط ہے، اور میں کہوں گا اگر یہ کتاب کسی کو مل جائے علماء اسلام علامہ میر سیالکوٹی رحمہ اللہ کی تو اس کو پڑھ لے۔ اس کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک، امام بن حنبل، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے کیا ہے۔ اب اختصار کے ساتھ میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زندگی کے چند مواقف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو بڑے اہم ہیں، ہمارے لیے باعث عبرت میں ہے۔ دیکھیے
اور یہ چیزیں تقریباً بتا دوں حوالے کے طور پر، ساری چیزیں خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ امام ابن حجر حیثمی کی